اور مجھے بتانا کیا فائدہ ملے. تو اس کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا اور وہ یتیم لڑکی تھی. اس کے ماموں نے اس کا رشتہ تلاش کیا اور سارا اس کا خرچہ شادی کا اٹھایا. اب ماشاء اللہ 4-5 بچوں کی ماں ہے. میں نے کہا دیکھو سچی ہوئی نا کہ ماموں سے تمہیں فائدہ ملے گا. تو شادی بھی اس نے کر دی, رشتہ بھی تلاش کر دیا, یتیم بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے سارا کچھ اس کو دے دیا. اس طرح آپ کو ہارون رشید کی جو بیوی زبیدہ ہے نا, اس کے بارے میں خواب سنا جاؤں. اس کو خواب آئی ہے کہ ساری مخلوق میرے ساتھ زنا کر رہی ہے. یہ تو ڈوب گئی کہ یہ کیا ہوا, ہارون رشید کی بیوی ہے لیکن یہ مر جائے تو خواب نہ بتائے, لونڈی کو بھیجتی ہے. تعبیر بتانے والے غالباً ابن سیرین تھے, میں بھول نہ جاؤں تو جا کے کہتی ہے, اس نے پیغام دیا کہ جا کے خواب کی تعبیر پوچھنا اور میرا نہ بتانا کہ یہ خواب شہزادی کو آئی ہے, بلکہ کہنا مجھے آئی ہے. جب اسے نوکرانی نے جا کے تعبیر بتانے والے کو خواب بتائی کہ مجھے خواب آئی ہے کہ ساری دنیا کے مخلوق مجھ سے زنا کر رہی ہے, اس نے دیکھا, اس نے کہا اگر تو لونڈی ہے تو جھوٹی ہے, تجھے خواب نہیں آئی, اگر تجھے خواب آئی تو لونڈی نہیں ہے. یہ سن کے واپس آ گئی. جب آ کے بتایا تو کہا صاف بتا دو جا کے کہ ہارون رشید کی بیوی کو خواب آئی ہے. پھر اس نے تعبیر کی کہ تم سے اللہ تعالیٰ ایسا کام کروائے گا جس سے تمام حجاج کرام فائدہ لیں گے. اب نہر زبیدہ سنی ہوگی, ہم نے سن 2000 میں دیکھی تھی نہر زبیدہ. زبیدہ نام تھا ہارون رشید کی بیوی کا, وہ ان کے نام پہ نہر بنی ہے. انہوں نے نہر اس انداز کے اندر بنائی ہے, پریکٹیکل طریقے سے بنائی ہے اور بڑے سمجھو کہ نفاست کے ساتھ بنائی ہے کہ وہ نہر اونچائیوں نچائیوں سے ہوتی وہ عرفات کے میدان کو, مینا کے میدان کو سیراب کر رہی, جب پانی نہیں تھا. تو کام لیا نا اللہ نے ان سے کہ ساری حجاج کرام کی مخلوق جو تھی نا اس کو فائدہ ملا. تو مقصد یہ ہے کہ بعض خواب یہ آنے کے اندر بڑی معیوب لگتی ہے, لیکن عقل مند کو جا کے بتاؤ اس کی تعبیر وہ عقل مند بتائے. اگر آپ کو بری تعبیر لگتی ہے بتانے والے کو تو اس کو کہہ دیا جائے کہ تو استغفار کر, اپنے گناہوں کی تلافی کر, اللہ سے معافی مانگ, صدقہ خیرات کر دے, 2 نفر پکے اللہ سے دعا کر دے, اللہ سے نشے ٹال دے. وقنا شر ما قضیت یا اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء. تو بات ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بیٹا ہمارے حال پہ رحم کرے. دعا ہے کہ اللہ, اس لیے فرمایا برا بن اعظم والی حدیث میں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے, اس کو پڑھ کے سو جاؤ. حدیث میں آتا کہ اگر انسان سونے میں فوت ہو جائے گا, اس کا اٹھنا اللہ کے یہاں نہیں مقصود, تو اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا انشاءاللہ. بڑی پیاری دعا, بڑا اس کا اچھا معنی ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها, اللہ تعالیٰ فوت کر دیتا ہے نفسوں کو ان کی موت کے وقت. یہ روح نفسانی اللہ قبض کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فوت کر دیتا ہے نفسوں کو ان کی موت کے وقت. واللتی لم تمت فی منامها, اور وہ لوگ کہ نہیں مرتے اپنے سونے میں یا اپنی نیند میں, نہیں مرتے, ان کی زندگی ہوتی وہ اٹھاتے ہیں. اور یمسک اللاتی, بس روک لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اللاتی ان روحوں کو, قضا علیہ الموت, جن پر فیصلہ کر دیا گیا موت والا. ویرسل الاخری, اور چھوڑ دیتا اللہ تعالیٰ یا بھیج دیتا اللہ تعالیٰ دوسری روحوں کو, یہ روح نفسانی کو, الی اجل مسمى, وقت مقررہ پورا کرنے کے لیے. جتنی زندگی ہے نا وہ اللہ نے پوری کرنی ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں خالق کائنات کی قدرت کی. لقوم یتفکرون, اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء, کیا پکڑے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ سفارشی. قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون, اے میرے پیغمبر فرما دیجئے گا اگر ہوں وہ نہ اختیار رکھتے کسی بھی چیز کا اور نہ وہ عقل کرتے ہوں. پتھروں کے بتوں کے پاس کیا اختیار تھا, کیا اختیار تھا, کیا طاقت تھی, کچھ بھی نہیں تھا. ان کے جسم میں حرکت نہیں تھی, نہ ان میں روح تھی, اور نہ وہ کچھ کر سکتے تھے. کیا پکڑ لیے مکہ والوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ سفارشی. اے میرے پیغمبر فرما دیجئے گا اگر ہوتے یا اگرچہ ہوں وہ نہ اختیار رکھتے کسی بھی چیز کا, ولا یعقلون, اور نہ عقل کرتے ہوں وہ. قل للہ الشفاعۃ جمیعا, اے میرے پیغمبر فرما دیجئے گا للہ الشفاعۃ جمیعا, اللہ تعالیٰ کے لیے سفارشیں ساری کی ساری. تمام سفارشوں کے جملہ اختیار کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. قیامت کو سفارش کرائیں گے اللہ کے پیغمبر, کرائیں گے فرشتے, کرائیں گے علماء کرام, کرائیں گے شہداء, کرائیں گے متقین, کرائیں گے صالحین, کرائیں گے. لیکن جن کو اللہ اجازت دے گا, جن لوگوں کے بارے میں دے گا, جس گناہ کے متعلق دے گا. تو ساری سفارشوں کا جو کنٹرول ہے اللہ کے اپنے ہاتھ میں. اللہ نے کہا تم اللہ کے ساتھ ان کو برابر کرتے ہو, ہم اس کے نام کی نظروں نے آزے دیں گے, یہ ہماری اللہ کے ہاں سمجھو کہ سفارش کر کے اپلیکیشنیں بھیج کے بخشوا لیں گے. یہ بات غلط ہے. اے میرے پیغمبر فرما دیجئے گا اللہ تعالیٰ کے لیے سفارشیں ساری کی ساری. لہو ملک السماوات والارض,
اس اللہ کے لیے بادشاہیاں ہیں، السماواتی والارض، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لٹائے جاؤ گے، اللہ کے پاس ہی آئے میرے بیٹا، اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی آزمائش نہ بن جائے، یہ فائدے والی بن جائے، ہم کچھ کرنے کے لیے آئی ہیں، اللہ کی رضا والے اعمال کرنے کے لیے آئی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کی طرف ہی لٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، نفرت کرتے ہیں دل ان لوگوں کے، لا یؤمنون بالآخرہ، جو نہیں ایمان لاتے آخرت کے ساتھ۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ذکر کیا جاتا ان لوگوں کا جو اللہ کے علاوہ ہیں، اذا ہم یستبشرون، اس وقت تو بڑا ہی خوش ہوتے ہیں، ان کے پیروں فقیروں کی بزرگوں کی قصے کہانیاں شروع کر دو کہ فلاں پیر اتنا کرنے والا، اللہ نے اس کی قسمت میں ایک بیٹا بھی نہیں لکھا تھا، اس پیر نے اللہ سے جھگڑ کر کے نا 7 بیٹے لے دیے۔ میں کہتی جو پیروں کا پیر تھا وہ تو اپنی گود میں آئے ہوئے بیٹے نہ بچا سکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا بات سمجھ میں آتی؟ پیروں کے پیر ہیں اللہ تعالیٰ کے کتنے مقربین پیغمبر ہیں، پیغمبر کے پیغمبر ہیں، خاتم النبیین، امام الانبیاء، کون کون سی ان کی شانیں بیان کروں، انسان بیان کر سکتا ہی نہیں ہے۔ وہ تو اپنی گود میں کھیلنے والے بچوں کو نہ بچا سکے کہ ان کا روح روک لیں کہ اللہ نہیں دینا، میں نے اپنا بچہ نہیں بچا سکے۔ تو یہ ان کے پیر کیسے ہیں کہ اللہ نے ایک بھی نہیں لکھا تھا، لڑ کے جھگڑ کے اصرار کر کے اللہ سے 7 بیٹے لے دیے۔ ان کی اپنی جھوٹی قصے کہانیوں کی کتاب پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں آتی ہے۔ ان کے زمانہ میں جب وہ زندہ تھے وہ واقعی پیر تھے، پکے وہابی تھے، پکے حدیث، پکے اہل سنت تھے، پاک پیغمبر کی سچی سنت پہ عمل کرنے والے لوگ تھے وہ اللہ تعالیٰ کے بزرگ، ہم رحمہ اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ان کی زندگی میں ایک آنے والے شکایت کی کہ میرے پورے خاندان میں ایک بچہ تھا کلوتا، تیرے پیر ہونے کا کیا فائدہ، ہم تیری بیعت کیے ہوئے ہیں، وہ بچہ میرا فوت ہو گیا۔ تو پیر صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، آنے دو ملک الموت کو۔ ملک الموت کا کہیں گزر ہوا، لوگوں کی روحیں نکال کے تھیلے میں ڈالی ہوئی ہیں، تو تھیلا بھی جیسا ہی ہوگا ان کے پاس، تھیلے میں ڈالی ہوئی ہیں۔ تو جب پیر صاحب کے پاس سے گزرے ملک الموت، انہوں نے ایسے جھپٹا مارا، تھیلا چھین لیا۔ جب تھیلا چھینا تو ساری روحیں گر گئی، سارے لوگ زندہ ہو گئے۔ تو کمال نہیں ہوگی کہ ایک بچہ نہیں بلکہ سارے لوگ زندہ ہو گئے۔ تو فرشتہ ملکت موت تو اللہ کے سامنے شکایت لے کے چلا گیا کہ یا اللہ یہ کیا ہوا، تیرا بندہ بڑا ڈاڈا ہے، سارا تھیلا ہی چھین لیا، ساری روحیں گر گئیں، سب لوگ زندہ ہو گئے۔ اللہ نے کہا شکر ہے، اگر تو اس کو تھیلا نہ دیتا تو اس نے میرے پاس آ جانا تھا، میری خدائی بھی چھین لینی تھی۔ استغفر اللہ کی کتابیں میں کیا کچھ بتاؤں، شرک سے بری پڑی، ان کا ذکر کرو نا کہ واقعہ بڑا کرنے والا تھا، ایک نے زندہ کیا، سینکڑوں زندہ ہو گئے، سبحان اللہ الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر نہیں بلکہ ان کے نعرے جو اپنے ہوتے ہیں، نعرہ علی دے، نعرہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، بڑے نعرے لگتے ہیں۔ اور جب ان کے پیروں کی جھوٹی قصے کہانیاں کہی جائیں کہ فلاں نے اپنے پیر کی گستاخی کی، اس نے مار دیا، فلاں نے اپنے پیر کے نام کی نظر و نیازیں نہ دی، جھوٹ کا، وہ پکڑا گیا، وہ بیمار ہو گیا، اس کا یہ ہو گیا، اس کا وہ ہو گیا، بڑی نعرہ بازی ہوتی، حال چڑھ جاتے ہیں ان لوگوں کو۔ جب کہا جاتا کہ ایک اللہ اکیلا، اس وقت ان کے ماتھے پہ 12 بڑھ جاتے ہیں اور یہ چڑ جاتے ہیں اور یوں حملہ کرنے کو ہوتے ہیں توحید کا عقیدہ رکھنے والوں کو، جیسے کچا ہی کھا جائیں ان کو۔ تو میرا بیٹا یہ معاملہ ہے، ان کی جھوٹے قصے کہانیوں میں سے اسی کتاب میں کہانی نہیں بلکہ ان کے عالم سے میں نے تقریر سنی، پیچھے نعرے لگ رہے ہیں، پوری مسجد گونج رہی اور ڈوٹوں کی بارش ہو رہی ہے اس لعنتی عالم پہ۔ میں تو یہی کہوں گی مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ بیان کیا کر رہے کہتے ہیں جب پیر صاحب فوت ہوئے نا، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، میں کہتی ہوں ان کے پاؤں کی مٹی آنکھ کو سرما بن جائے تو بھی کام ہے، وہ تو پکے پاک پیغمبر کے امتی تھے۔ جب فوت ہو گئے نا تو قبر میں دفن کیا کرنا ہی تھا۔ منکر نکیر آ گئے، انہوں نے سوال کیا کہ پیر صاحب سے مر ربو کا، ماں دینوں کا، من نبی کو، اٹھ کے نہ بیٹھ گئے، پکڑ لے دونوں کے بازو، پتلون سوال کرنے والے مجھ سے، اتنا سخت انہوں نے پکڑا ہے، ان کے ہاتھوں کو پکڑا، پیر صاحب نے منکر نکیر کے ہاتھوں کو پکڑا کہ آخر کار سمجھ نہ آئے منکر نکیر کو تو کریں تو کیا کریں، اب ان کو تو وہی آ گئی ہے نا، ان کے ایسی ہی روایتیں کرنے والے۔ آخر کار اٹھ کے بیٹھ گئے تو ان کو پکڑا چھوڑا نہیں، لیکن وہ بڑا پریشان ہے کہ کیا کریں یا اللہ۔ آخر کار کہتے ہیں دونوں پیر صاحب سے کہ ایک کو چھوڑو اللہ کے پاس جائیں کہ کیا کریں۔ اللہ کے پاس پہنچے، اللہ جی تیرا بندہ بڑا ڈاڈا آ گیا قبر میں، ہم نے اسے سوال کیے، اس نے خوب وہ پکڑا زور سے اور بڑی سختی کی ہمارے اوپر، ہم بڑی مشکل سے چھوٹ کے تیرے پاس آئے، بتا کیا کریں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ جا کے میرے اس بندے پیر صاحب سے پوچھو کیا چاہتے ہو۔ جب آیا وہ فرشتہ نکیر یا منکر، پوچھا کیا چاہتے ہو، کہا کہ ایک بات چاہتا ہوں،
جن لوگوں نے میرے نام کی 11ویں دی نا، تم نے ان سے یہ سوال نہیں کرنے من ربوں کا ماں دینوں کا من نبیوں کا، تو تاں جا کے جان چھٹی انہوں نے. یہ ہے کوئی جھوٹ میں کمی ہے؟ جھوٹ کا پلندہ. میں کہتی ہوں تو کسی کا سوال کا جواب ہونے کا کوئی گنجائش کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف روایت کرتے ہیں، حدیث اچھی ہے، حاطب کی آواز ہے. ابھی پاک پیغمبر کو فوت ہوئے 6 مہینے ہوئے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ فوت ہوگی رضی اللہ تعالیٰ، سب اس پہ متفق ہے. جب ان کا جنازہ لے کے آئے نا تو جنازہ قبر کے پاس رکھا ہوا ہے. عبد الرحمن بن عوف کہتے کہ ہم نے قبر کو آواز دے کے پوچھا کہ اے قبر تجھے پتا ہے تیرے اندر آنے والی شخصیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں غیب کی آواز آئی، حاطب کی آواز آئی. اس وقت تھا جیسے پاک پیغمبر کا جنازہ رکھا ہوا ہے تو اپنا آپ کی ڈیتھ باڈی پڑی ہے، تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے کپڑے اتار کے آپ کو غسل دیں جیسے آپ مردوں کو دیتے یا کہ ویسے غسل دیں، کیا کریں؟ اور سب اکرام پریشان ہے. بعد اب پریشانی میں انسان کو بھول جاتا ہے کہ ان کو ہلکی سی ہوں گا سب اکرام کو صحیح حدیث ہے. غیب کی آواز حاطب کی آئی کہ پاک پیغمبر کے کپڑے نہ اتارے جائیں، کپڑوں سمیت غسل دیا جائے، پھر بڑے احتیاط سے کپڑے اتار کے اس پہ کفن لپیٹ دیا جائے. تو اس طرح کی حاطب کی آواز آ سکتی ہے. ابھی 6 مہینے تو آپ کو ہوئے ہیں، تو آواز آئی. قبر نے کہا میں نہیں جانتی میرے اندر آنے والی لاش کس کی ہے، پیغمبر کی بیوی، پیغمبر کی بیٹی، مجھے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق تو عملوں کے ساتھ ہے. اگر پیغمبر کی بیٹی کا بھی چھٹکارا نہیں تو آپ نے یہی فرمایا تھا میری بیٹی فاطمہ نہ گمان کرنا میرا باپ محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری پھوپھی صفیہ نہ گمان کرنا میرا بھتیجا پیغمبر، تمہیں تمہارے اعمال کام آئیں گے، میں تمہارے زیرو کام بھی نہیں آؤں گا. تو یہ بھی حساب کیسے کام آگے ساری امت کے کہ بس جس نے میرے نام کی 11ویں دی ہے نا جناب، یہ لفظ کیا نا 11ویں مولوی کا پیڑ پڑتا ہے اور نعرہ بازی اور یہ ہوتا ہے. اللہ معاف کرے، اللہ بچا کے رکھے. بیٹا ہم اپنے گھر کا ایک لقمہ کھا کے راضی ہیں، ہمیں نہیں کوئی چیز چاہیے جو میراتوں کی، نہ جمعوں کی، نہ ہفتوں کی، نہ 11ویں کی، نہ مرگے کی، نہ پیدا ہو گئی. غسل بھی دے دیے تو اللہ کی رضا کے لیے، تحریکیں دی تو اللہ کی رضا کے لیے، سب کچھ کرنا ہے. ہمیں کچھ نہیں چاہیے کیونکہ ہمیں صرف اللہ سے اس کی رضا چاہیے، خاتمہ بالایمان چاہیے. ایسے ذلیل قسم کے لوگ ہیں. اللہ ایک کا ذکر کرے کہتے ہیں ہمارے میرے معبودوں کا کیا ٹھکانا، کہتے ہیں اللہ نے سارے اپنے اختیار دے دیے. اللہ کہتے پھر میرا مقام کیا ہوا؟ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کیا، انہیں پیچھے پڑا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اب ڈیوٹی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ساری ڈیوٹیاں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں. اللہ کے علاوہ اگر دوسروں کے باتیں کریں کہ فلاں بڑا کرنے والا، فلاں بڑا، فلاں اس طرح، فلاں یہ شاہ دولہ والے جتنے بھی ان کے ہیں، ہمارا تو ایک ہی اللہ ہے نا، اس وقت بڑا خوش ہوتے ہیں. باقی میں ایک ویڈیو ویسے دیکھی تو اتنے دلائل دے 40 میں اتنے دلائل سے غلط دیے نبیوں کے بارے میں. کہتا ہے نبی بھی تو جب نبیوں کے وہ ہوتی تھی وہی نازل 40 کی عمر میں ہوتی تھی. بچہ جب ماں کی گود میں ہوتا ہے، پیٹ میں ہوتا ہے، 40 دن کا ہوتا ہے تو اس پہ گوشت آنا شروع، اس دلائل سے کہتا ہے نہیں 40 سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. 40 دن کا نہیں ہوتا، 3 چلیسویں گزرتے ہیں اور اپنا 3 چلیسویں 4 مہینے بنتے ہیں. جھوٹ بولتا ہے. دیکھو نا یہ دلیل نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہے. دلیل یہ کہ پاک پیغمبر کی بیٹی فوت ہوئی آپ نے 40واں کیا، آپ کی بیویاں فوت ہوئی آپ نے 40واں کیا، آپ کے بیٹے فوت ہوئے آپ نے کیا، سب اکرام فوت کیا. ملتی دلیل؟ دکھاؤ، دکھاؤ تو آج کرنا شروع کر دے. کوئی بھی نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہے. یہ من گھٹ باتیں اپنے پاس جیسے ختم اللہ اور قلوب ختم کا ذکر قرآن میں آ گیا، تو یہ سب جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ بچا کے دیکھے. بیٹا بڑا سونا اللہ نے ہمیں دین دیا، سچا خالص مخلص. اللہ کا شکر کہ والدین پکے توحید والے تھے، بڑے سخت تھے دین کے معاملے کے طرف، بڑے سخت تھے. انہوں نے ہمیں گڑ گڑ کے سیدھا کیا تھا، ہم سے بچپن کے اندر کوئی غلطی نہیں ہونے دی تھی کہ آج تک ہمیں وہ باتیں پڑی ہیں. اگر ہم کسی مشرک کے یہاں پیدا ہوتے تو ہم بھی قبروں کے پجاری ہوتے. یہ ہمارے اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ رب العالمین. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے ایک اللہ تعالیٰ کا، اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، نفرت کرتے ہیں دل ان لوگوں کے کہ نہیں ایمان لاتے وہ آخرت کے ساتھ. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے علاوہ انہوں نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں، اذا هم یستبشرون، اس وقت وہ بڑا ہی خوش ہوتے ہیں. قل اللہم فاطر السماوات والارض، ہے میرے پیغمبر فرما دیجیے گا اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، عالم الغیب والشہادت، جاننے والا ہے غیب کا اور حاضر کا. انت تحکم بین دکھ کے ساتھ کہ اللہ پھر ہم نے جو کچھ کیا تو ہی فیصلہ کرے گا، تیرے پاس آئیں گے تو نے پوچھنا ہے، تو ہی فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان قیامت والے دن. فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں میں کو اس میں اختلاف کرتے تھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.